سنبل کاشف کے شوہر کاشف مسیح رواں سال مارچ کے مہینے میں مبینہ طور پر داعش خراسان کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کر دیے گئے۔ کاشف کے قتل کے بعد 3 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبل پر آ پڑی۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے سنبل نے بیوٹیشین کا کورس کیا اور اب گھر گھر جا کر خواتین کو بیوٹیشین کی سروسز فراہم کرتی ہے۔ سنبل کاشف کہتے ہیں کہ شوہر کے قتل کے واقعے اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری نے اسے اور بھی بہادر کر دیا۔ بالکل ابھی تو ڈر ہی نہیں لگتا، ابھی تو یہی کہتی ہوں کہ رات کے 11 بھی ہوں، میری کوئی پرسنل بکنگ بھی ہو تو بس جاتی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ جیسے اس کو شوٹ کر دیا مجھے بھی کر دے گا، ہر وقت یہی مائنڈ میں رہتا ہے۔ کاشف مسیح کو رمضان کے مہینے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گھر جاتے ہوئے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ کاشف مسیح کے بھائی ندیم مسیح نے بتایا جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تو اس کی لاش قریبی نالے میں گر گئی، جہاں وہ کافی دیر پڑی رہی کیونکہ لوگ اس کو اٹھانے سے کترا رہے تھے۔ اس دن تو بالکل بھی کسی نے اتنا نہیں کیا کہ چلو اس کو اٹھا کے باہر ہی نکال دیں۔ یہاں پر ایک بزرگ تھا جس نے دیکھا تھا کہ شوٹ کر دیا، اس کو گرا ہے، لیکن یہاں کے کسی بھی بندے نے نہ اس کو ہاتھ لگایا نہ باہر نکالنے کے لیے ہیلپ کی۔ کرسچن کمیونٹی کے اس علاقے بنارس میں مسیحی خاندانوں کے ساتھ ساتھ مسلمان گھرانے بھی آباد ہے۔ تاہم کاشف مسیح کے ٹارگٹ کلنگ کے بعد 4 مسیحی گھرانوں نے محلے سے نقل مکانی کر لی، جبکہ باقی خاندان بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ کاشف کے بھائی ندیم مسیح نے گلہ کیا کہ مسلمانوں اور سکھوں کو شہداء فنڈ دیا جاتا ہے، لیکن مہینوں گزرنے کے باوجود ان کے بھائی کی فیملی کا شہداء معاوضہ نہیں ملا۔ ساتھ 10 لاکھ روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، تو ہمارے سامنے ہی سکھ کمیونٹی کو چیک دے دیا گیا اور ہمیں بولا کہ آپ کو 2 دن بعد چیک دیں گے۔ تو یہ 6 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں جی، جو نگران وزیر اعظم ہے اس نے وعدہ کیا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد پشاور میں کرسچن، ہندو، احمدی اور سکھوں کو نشانہ بنانے میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پشاور کی سکھ برادری کے مطابق 2008 کے بعد 35 سے زیادہ سکھوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں گھرانے پشاور سے نقل مکانی کر گئے۔ داعش خراسان کے بارے میں کتاب لکھنے والے صحافی فخر کاکا خیل نے وائس پی کے .net کو بتایا کہ داعش خصوصی طور پر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق رواں سال داعش کی طرف سے پاک افغان سرزمین پر ہونے والے 28 حملوں میں آدھے سے زیادہ پاکستان میں ہوئے ہیں۔ وہ داعش کی ایک مخصوص اسٹریٹجی ہے جو اس سے قبل چونکہ ہم نے عراق میں بھی دیکھا، شام میں بھی دیکھا، تو اس اسٹریٹجی کے تحت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہی اسٹریٹجی اس خطے میں اپلائی کی جا رہی۔ وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ منیمم سویلین کیجولٹیز کے ساتھ میکسیمم امپیکٹ کریٹ کریں۔ صحافی حق نواز نے وائس پی کے .net سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان آنے کے بعد جب جیل توڑے گئے تو داعش اور TTP کے درجنوں جنگجو آزاد ہو گئے، جو کہ اب افغانستان اور پاکستان میں کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ جیلوں میں کون تھے؟ ان میں بہت سے ایسے جنگجو تھے، دہشت گرد تھے کہ جو افغانستان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا، اس خطے کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا، جس میں مثال کے طور پہ داعش کے کافی سینکڑوں لوگ، کچھ لوگ بتا رہے ہیں کوئی 2000 سے اوپر کے لوگ جو تھے وہ خالی پولی چرخی اور باگرام کابل کے جیلوں سے نکلے ہیں۔ اسی طرح تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ تھے، جس میں نامی گرامی مولوی فقیر جو تحریک کے نائب امیر بھی ہے، وہ بھی اس میں رہا ہو گئے کافی لوگ۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر خطے میں جو حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ سنبل کاشف کی طرح دہشت گردی سے متاثرہ بہت سے خاندان خیبر پختونخوا میں مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کئی ایسی بھی ہیں جو سکھ برادری کی طرح صوبے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہر چیز میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ بھائی ہے جاتا ہے آتا ہے اتنی زیادہ، کبھی ادھر بھاگ دوڑ، کبھی ادھر، کبھی وکیل کراؤ، کبھی کیس کراؤ، کبھی کورٹ جاؤ۔ میں خود اپنی جاب سے چھٹیاں لے کے کبھی کورٹ جا رہی ہوں، کبھی کدھر جا رہی ہوں، کبھی کدھر جا رہی ہوں۔ تو اس چیز میں پھر مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ خود تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ جگہ دیکھی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے ہر مشکل ہر چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری جانب پولیس کا دعویٰ ہے کہ سکھ اور کرسچن برادری کے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کرنے والے ملزمان یا تو گرفتار کر لیے گئے ہیں یا پھر وہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صوبے میں داعش خراسان کے نیٹ ورک کے خلاف منظم کارروائیاں جاری ہے،
جس میں ان کو بہت کامیابیاں ملی ہیں۔ voicepk.net کے لیے پشاور سے ارشد مومن۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔